الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون صدق الله مولانا العظيم۔ پچھلے درس میں ہم نے اس آیت کو شامل کیا تھا اور اگلی آیت اس آیت سے جڑی ہوئی ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اب آگے ہم اس کے کنٹینیو کریں گے۔ تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ بے شک وہ لوگ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، چھپاتے ہیں لوگوں سے کیا چیز، ما انزلنا من البینات والہدا، جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں اور ہدایت نازل کی، یعنی آیت رجم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت وغیرہ، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کے لیے واضح کر دیا، فی الکتاب یعنی تورات میں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرما دی ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت کرنے والوں کی لعنت بھی ان پر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مومنین اور ملائکہ وغیرہ۔ تو یہ یہود کے علماء کے تعلق سے تھا کہ جو تورات کی آیتوں کو اور اس کے احکام کو چھپایا کرتے تھے۔ تورات میں حکم دیا تھا کہ جو شادی شدہ زانی ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اسے رجم کر دیا جائے، یعنی پتھر مار کے اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ وہ یوزلی جو ہے ایک پول سے اس کو باندھ دیتے تھے اور زمین میں کچھ حصہ گاڑ دیتے تھے اور پھر مسلسل پتھر اس پر برسائے جاتے، تمام پبلکلی یہ پنشمنٹ دی جاتی تھی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے اندر ایک طرح کا ڈر پیدا ہو تاکہ اس طرح کا جو جرم ہے اس جرم کرنے سے بچ جائیں۔ شریعت نے جن گناہوں پر سزائیں مقرر کی ہیں اسے حدود کہتے ہیں، اور یاد رکھیں یہ حدود انہی گناہوں پر قائم ہیں، انہی گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے لازم کر دی ہیں جس سے سوشل ڈس بیلنس پیدا ہوتا ہے، یعنی ایسے گناہ، ایسے جرم جس سے سوسائٹی جو ہے خوف و ہراس میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اعلانیہ پنشمنٹ رکھی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر زنا کرنا، کہ اگر معاشرہ اس خوف میں مبتلا ہو کہ قوم کی بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے تو بہت زیادہ بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، ہر کوئی سیکیورٹی کو لے کے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا میں بھی رکھی ہے اور آخرت میں بھی رکھی ہے۔ تو دنیا میں یہ سزا کہ اس کی تو سزا ڈیتھ پینلٹی ہے، یعنی سزائے موت ہے، اور یہی قانون دوسرے ملکوں میں اور ہمارے ملک میں بھی ہے کہ اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے یقین کے ساتھ، بغیر کسی شک کے، کلیئر کٹ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اسے ڈیتھ پینلٹی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک جرم ایسا ہے جس سے سوسائٹی پر امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح قتل، کسی کا مرڈر کر دینا، تو اگر کوئی شخص مرڈر کرتا ہے تو یہ بھی ایک ایسا جرم ہے جس سے معاشرے میں خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو بے چینی پیدا ہو جاتی ہے معاشرے میں، ہر کوئی جو ہے اپنی جان کی سیفٹی کو لے کر بھی پریشان ہو جائے گا۔ یہ اسی لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی بھی سزا جو ہے ڈیتھ پینلٹی رکھی ہوئی، اور یہ سزائیں جو ہے اعلانیہ دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو عبرت حاصل ہو، لوگ جو ہیں اس سے نصیحت حاصل کریں اور اس طرح کے جرم کرنے سے بچ جائیں، کیونکہ اس کا امپیکٹ سوسائٹی پر ہو رہا ہے، اسی لیے اس کو اوپنلی اس کو پنش کیا جاتا ہے۔ پھر تیسری سزا جو ہے چوری ہے۔ چوری جو ہے انسان کی جو ہے مال کو لے کر بھی لوگوں کو اگر اس بات کا ڈر ہو کہ ڈکیتی ہو جائے گی، چوری ہو جائے گی، لوٹ مار ہو جائے گی، تو اس چیز سے بھی جو ہے سوسائٹی میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، تو اور اس کی بھی سزا اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر رکھی ہے، یعنی ہاتھوں کو اس کے کاٹ دیا جاتا ہے، دونوں نہیں بلکہ ایک بار چوری کرے گا
تو اس کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کو فالو کر کے جو ہے ایک ہاتھ کاٹا جاتا ہے اس طرح سے۔ تو یہ بھی ایک ایسا جرم ہے چوری کرنا جس سے سوسائٹی پر امپیکٹ پڑتا ہے۔ باقی جو اور اور ایک ہے جیسے کہ شراب پینا۔ شراب پی کر بھی آدمی جو ہے نا معاشرے میں بدامنی کو پھیلاتا ہے، اور جو ہے گالی گلوچ کرنا، لوگوں کو مارنا پیٹنا وغیرہ یہ فتنوں کی جڑ ہے۔ اس کے لیے بھی شریعت نے حد مقرر کی ہے۔ باقی اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کئی ایسے گناہ ہیں، جرم ہیں، جس کے اوپر گناہ تو ہے لیکن شریعت نے دنیا میں کوئی سزا مقرر نہیں کی ہوئی ہے، جیسے کہ نماز کو ترک کرنا، یا جھوٹ بولنا، یا کیا کہتے ہیں غیبت کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہلکے قسم کے گناہ، یہ بھی گناہ جو ہے کبیرہ ہیں، باوجود اس کے اس کی سزا جو ہے آخرت کے لیے مؤخر کر رکھی ہے، کیونکہ یہ وہ گناہ ہیں جس سے ذات پر امپیکٹ پڑتا ہے، انڈیویجول کی پرسنالٹی پر امپیکٹ پڑتا ہے، سوسائٹی پر اس کا براہ راست امپیکٹ نہیں ہوتا، اس لیے اس کی جو ہے حدود مقرر نہیں کی گئی ہیں۔ تو لوگوں کے ذہن میں سزاؤں کو لے کے جو ہے مسکنسپشن ہوتا ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے میں نے یہ ایک چیز بتلا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جس گناہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھپانے والے گناہ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بھی جو ہے کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو آیتیں ہیں قرآن کے اندر، اللہ نے کوئی مان لے کہ کوئی حکم دیا اور علماء اس کو چھپاتے ہیں، یا پھر تورات کے اندر اللہ نے حکم دیا اور علماء اس کو چھپاتے ہیں، تو یہ علماء کے اوپر گناہ ہوگا اس علم کو چھپانے کا۔ ایک مرتبہ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرمایا، ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کوئی علم کی بات کو چھپا کے رکھے اور لوگوں پہ اسے ظاہر نہ کرے، تو قیامت کے دن وہ علم آگ بنا کر اس کے سینے میں جلایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا گناہ ہے۔ کئی صحابہ ایسے تھے جو کثرت سے روایت کرنے کو ڈرتے تھے، یعنی زیادہ حدیث بیان کرنے میں کہیں غلطی نہ ہو جائے، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب نہ ہو جائے، اس بات سے ڈرا کرتے تھے، اور اسی لیے روایتیں کم بیان کرتے تھے۔ لیکن انتقال کے وقت ان لوگوں نے ان احادیث کو ظاہر کر دیا، اس ڈر سے کہ کہیں ان پر علم چھپانے کا گناہ نہ آ جائے۔ تو تو اس طرح کے واقعات بھی آپ کو احادیث میں نظر آئیں گے۔ تو یہ یہود کے علماء کے تعلق سے کہ جنہوں نے آیت رجم کو چھپایا، یعنی کہ جو شخص شادی شدہ ہو اس کی سزا ڈیتھ پینلٹی ہے، اس سزا کو انہوں نے چھپا دیا تھا، اور وہ کہنے لگے کہ نہیں ایسا نہیں بلکہ کچھ اور دوسرا، یعنی کہ وہ لوگ کرتے یہ تھے کہ اگر کوئی غریب ہوتا تو غریب کے اوپر تو ڈیتھ پینلٹی جاری کر دیتے، لیکن اگر کوئی امیر ہوتا یا بارسوخ ہوتا، کوئی قبیلے کا سردار کا بیٹا وغیرہ ہوتا، تو پھر کیا کرتے کہ اس کا حکم بدل دیتے اور کہتے کہ نہیں اس کا منہ کالا کرو اور گدھے پر سواری کرا کے اس کو گلیوں میں گھماؤ، لیکن ڈیتھ پینلٹی نہیں دے دیتے، یعنی اس کی سزا کو ہلکی کر دیتے تھے۔ حالانکہ اللہ نے جو سزا مقرر کی ہے اس کو چینج کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ اصل یہ تھی کہ معاشرے سے بدامنی کو دور کر دیا جائے۔ اگر کسی کو اتنا محسوس ہو جائے کہ صرف منہ کالا کر کے گلیوں میں گھمایا جائے گا، یہ تو کوئی بھی جو ہے ایک دو دن کی بات ہے، بعد میں لوگ بھول جائیں گے، زیادہ سے زیادہ اس کی عزت نہیں کریں گے، لیکن اس کی ذات پر کوئی بھی امپیکٹ نہیں پڑے گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی آدمی کے اندر، اور معاشرہ جو ہے نڈر ہو جائے گا، معاشرہ جو ہے نڈر ہو جائے گا یہ اس بات کو لے کے کہ کہیں لوگ جو پھر جرم کرنا شروع کریں گے زیادہ۔ تو اس طرح کا جرم کرنے کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ کے حکم کو تو ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ اب آگے ان کی توبہ کا طریقہ اور ان کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے تعلق سے اللہ نے حکم بیان کیا ہے۔ الا الذین تابوا، بے شک سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی۔ الا جو ہے استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایکسیپشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ الا، اب یہاں پر ان الذین یکتمون کے اندر کامن بات تھی کہ ہر وہ شخص جو چھپائے،
اس پر لعنت ہے. لیکن الا الذین تابو جو ہے ایکسیپشن کو بتا رہا ہے. الا الذین تابو، بے شک سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی. تابو توبہ کی، یعنی رجعوا عن ذالک، یعنی انہوں نے رجوع کر دیا اس چھپانے سے، یعنی جو علم انہوں نے چھپایا تھا لوگوں پر ظاہر کر دیا، کلیئر کٹ بتا دیا. وَأَصْلَحُوا، اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، یعنی اپنے ایکشنز کو انہوں نے کریکٹ کر لیا. وَأَصْلَحُوا عَمَلَهُمْ وَبَيَّنُوا، اور انہوں نے اسے واضح کر دیا، بظاہر کر دیا، ما کتمو، جسے چھپا دیا تھا، یعنی جس حکم کو قرآن کے ہو یا تورات کے ہو انہوں نے جو چھپا دیا تھا اس کو اب انہوں نے ظاہر کر دیا. تو یہ ان کے ایکشن کو اس نے کریکٹ کر لیا ہے. پہلے جو غلط کام کیا تھا اس کو انہوں نے کریکٹ کر لیا. فَأُولَئِكَ، پس یہ وہ لوگ ہیں، اتوب علیہم، کہ اللہ نے توبہ ان پر ڈال دی ہے. اب دیکھیں اتوب کے ساتھ علا جب صیغہ آ رہا ہے یعنی صلہ آ رہا ہے، اتوب علیہم، اللہ نے ان پر توبہ ڈال دی. اتوب علیہم کا مطلب ہوتا ہے کہ میں ان کی توبہ قبول کروں گا. اقبل توبتہم، ٹھیک ہے، کہ میں ان کی توبہ قبول کروں گا. اتوبو یہ صیغہ جو ہے متکلم کا ہے، ٹھیک ہے. اتوبو میں توبہ قبول کروں گا. علیہم، اتوبو علیہم یہ صلہ بتا رہا ہے. اتوبو میں توبہ کروں گا کا مطلب ہوتا ہے. اتوبو کا مطلب ہوتا ہے، لفظی اگر کریں گے آپ تو میں توبہ کروں گا مطلب ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ صلہ آ رہا ہے علیہم، میں ان کی توبہ قبول کروں گا مطلب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ خیال رکھیں کیونکہ لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ سے. تو اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ، یہ وہ لوگ ہیں، اتوب علیہم، کہ میں ان کی توبہ قبول کروں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَأَنَا، اور میں، التواب، تواب جو ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے کو کہتے ہیں. التواب الرحیم، یعنی کہ رحیم کس پر ہے؟ بالمؤمنین، مؤمنین کے اوپر رحیم ہے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وهم کفار اس حال میں کہ وہ کافر تھے. اب یہاں پہ یاد رکھنا کہ جب کبھی ایسا لفظ جو نکیرہ ہو اور پریویس کا حال بتاتا ہو، ٹھیک ہے. دیکھیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار، تو یہ جو حال بن رہا ہے اور وہ کفار تھے، یعنی کہ اس حال میں کہ وہ کافر تھے. تو جس کی موت کفر کی حالت پہ ہوئی اس کا حکم اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. ٹھیک ہے، حال یہ کہ وہ کافر تھے اور اسی حال میں مر گئے. اولئک علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر لعنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، والملائکتی اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. یعنی ایہم مستحقون ذالک فی الدنیا والآخرہ، یعنی کہ یہ لوگ لعنت کے مستحق ہیں دنیا اور آخرت میں. والناس، اور ناس سے مراد کیا ہے؟ لوگوں سے مراد کیا؟ قیل عام، کہا گیا کہ یہ عام ہے. ٹھیک ہے، عام ہے، اسے مراد یعنی کہ کافر بھی ہوں، مومن بھی ہوں، کوئی بھی ہوں، ہر قسم کے لوگ. اور دوسرا قول یہ ہے کہ وقیل المؤمنون، یہ الناس سے مراد جو ہے مومنین مراد ہے. ٹھیک ہے، مخصوص مومنین ہی مراد ہے. اچھا، یہود ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک فیصلے کو لے کر، اور یہی زنا والا کیس تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ آپ جو ہے کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرنا ہے تو تم قرآن کے مطابق میں فیصلہ کروں یا تورات کے مطابق فیصلہ کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے تورات کے مطابق فیصلہ کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حکم دیا اور کہا کہ تورات کو منگاؤ. تورات کو منگائی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تورات کے مطابق یہ حکم ہے کہ اس کو جو ہے رجم کیا جائے گا، اس آدمی کو رجم کیا جائے گا. تو وہ لوگ ماننے سے
ہچکچا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات منگائی اور ان سے کہا کہ اب تورات پڑھو۔ جب وہ تورات پڑھنے لگے کہ وہ اس کے جو آیت رجم تھی اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کو سکپ کر کے آگے پڑھ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پورا پڑھو۔ ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے جب پورا پڑھا تو ان پر لوگوں پر وہ آیت واضح ہو گئی کہ تورات کے اندر بھی جو ہے رجم کی آیت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ حکم جو ہے قرآن کے اندر آیت رجم جو ہے یہ منسوخ التلاوہ ہے، لیکن منسوخ الحکم نہیں ہے۔ یعنی منسوخ کی ایک قسم ہم نے پڑھی تھی کہ جس کے اندر تلاوت منسوخ ہو لیکن حکم منسوخ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو امت محمدیہ میں بھی جو ہے زنا کی سزا جو ہے ڈیتھ پینالٹی یعنی کہ رجم ہے، لیکن اس کی آیت جو ہے تلاوت اس کی صرف منسوخ ہے، لیکن حکم باقی ہے۔ اور احادیث میں آپ دیکھیں گے، بخاری اور مسلم کی احادیث میں کثرت سے آپ کو ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر جو ہے یہ رجم کا حکم دیا تھا۔ آگے دیکھیں، خالدین فیہا، اب یہ پچھلی آیت سے ہی متعلق ہے، یعنی یہ ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو لوگ کافر مر گئے، کفر کی حالت پر مر گئے۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ہمیشہ کس میں رہیں گے؟ یا تو وہ لعنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے یا تو آگ کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اس کے تعلق سے بتا رہے ہیں۔ اور یہ دونوں جو ہے مدلول بہا علیہ، یہ دونوں بھی اس کے اوپر مدلول ہیں، دلالت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو خالدین فیہا، تو یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیں، جس شخص کی موت کفر کی حالت میں ہو گئی، چاہے پھر اس نے زندگی بھر کتنے ہی نیک اعمال کیے ہوں، اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص جہنمی قرار پائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ حال ہمیشہ انجام کا ہوتا ہے، اعتبار ہمیشہ انجام کا ہوتا ہے۔ ایک شخص نے زندگی بھر نیکیاں کی، حج کیے، نمازیں پڑھی، زکوٰۃ دیے، لیکن مرتے وقت اس نے کفر کیا، کفریہ بات کہہ دی یا کفریہ کام کر دیا اور اسی حالت پر مر گیا، اس سے توبہ ثابت نہیں ہے۔ تو جس کا مرنا کفر پر ثابت ہو، ایسے شخص کی تو نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ کافر کی نماز جنازہ نہیں ہوتی، بھلے ہی اس کا نام مسلمانوں والا ہو، اور پھر وہ ایسا شخص ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور ایک شخص زندگی بھر گناہ کرتا رہا لیکن اس کا انتقال جو ہے ایمان کی حالت میں ہوا، ٹھیک ہے، یعنی کہ کلمے پر موت ہوئی، ایمان کی حالت میں، آخری بار جب اس سے دیکھا گیا تھا تو وہ مسلمان ہی تھا، تو ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کے معاملے کو دیکھ لے گا، اگر اللہ چاہے تو اس کے گناہ کو بھی وہ معاف کر دے، لیکن اگر اللہ چاہے تو وہ اس کی گناہوں کی سزا بھی دے گا، لیکن ایک نہ ایک دن ایمان کی برکت سے، کلمے کی برکت سے وہ جہنم سے ضرور نکالا جائے گا۔ ٹھیک ہے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا۔ لا یخفف، دیکھیں لا جو ہے فعل مضارع کی نفی کے لیے آتا ہے، یخفف عذاب کم نہیں کیا جائے گا، یخفف تخفیف کرنا، تخفیف یعنی کمی کرنا، انہم ان سے، العذاب تو عذاب ان سے کم نہیں کیا جائے گا، طرفت عین یعنی پلک جھپکنے کے برابر بھی جو ہے، ایک لمحے کے لیے بھی عذاب ان سے کم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی اللہ تعالی انہیں جو ہے مہلت دے گا، ینظرون یعنی ان کی طرف نظر فرمائے گا، نہ ہی ان کی طرف نظر کی جائے گی، ایسا ترجمہ ہوتا ہے اصل میں، ولا هم ینظرون، نہ ہی ان کی طرف نظر کی جائے گی، نظر کی جائے گی سے مراد کہ نظر کرم کی جائے گی۔ اب یہاں نظر کرنا سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نہ ہی مہلت دے گا، نہ ہی ان کے ایکسکیوزز، معذرت کو قبول کرے گا۔ یمحلون لتوبتن، یعنی انہیں اتنی بھی مہلت نہیں ملے گی کہ وہ توبہ کر لیں، او لمعذرتن، یا کہ پھر وہ معذرت کریں، یعنی ایکسکیوز اپنا بتائیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کی حالت میں مر گئے، تو اب ان پر عذاب
ایسا ہے کہ ہمیشہ اس عذاب میں رہیں گے، اور کبھی بھی انہیں ذری بھی مہلت نہیں دی جائے گی، نہ ہی ان کی توبہ کے لیے، نہ ہی ان کی معذرت کے لیے۔ وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوا صَفَّ لَنَا رَبُّكَ۔ اب اگلی آیت جو آ رہی ہے اس کی شان نزول یہ ہے کہ کہ لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے رب کی صفات کو ہمارے لیے بیان کریں، ٹھیک ہے؟ آپ صفی لنا ربک، صفی صفت بیان کریں، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب کی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اللہ فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود، الہ واحد، ایک ہی معبود ہے۔ اب وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود، معبود کسے کہتے ہیں؟ المستحق للعبادت منکم، یعنی تم سے جو عبادت کا مستحق ہے، جو ذات عبادت کا استحقاق رکھتی ہے، حقدار ہے، جس کی عبادت ہمیں کرنی چاہیے، اسے الہ کہتے ہیں، اسے معبود کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود، الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، یعنی ایک ہی خدا ہے، لا نظیر لہ، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، فی ذاتی ہی، اپنی ذات میں، ولا فی صفاتی ہی، اور نہ ہی اس کی صفات میں کوئی جیسا ہے، یعنی اس کے ذات کے اعتبار سے بھی کوئی اس جیسا نہیں ہے، اور اس کی صفات کے اعتبار سے اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو الہکم الہ واحد، اللہ وہ ذات ہے جو کہ واحد یکتا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی بھی معبود سوائے اس کے۔ تو لا الہ، یہ جو ہے لا نفی جنس کر رہا ہے، لا الہ، ٹھیک ہے؟ لا نفی جنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لا کے بعد اس میں جنس کو ظاہر کیا جائے، اور وہ کیا کرتا ہے، جتنے بھی چیزیں اس لفظ کے اندر شامل ہوتی ہیں سب کی نفی کر دیتا ہے۔ تو لا الہ کا مطلب ہوگا ہر معبود، کوئی بھی معبود نہیں ہے، جسے بھی تم معبود سمجھتے ہو وہ معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لا الہ، تو اس لا الہ نے ہر قسم کے معبود کی نفی کر دی، یعنی کہ چاہے تم نے پتھروں کو معبود بنا لیا ہو، آگ کو معبود بنا لیا ہو، زمین کو، پہاڑ کو، جانوروں کو، پیڑ پودوں کو، سمندروں کو، یا دریاؤں کو، جس کسی کو بھی تم نے معبود بنا لیا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو، کسی کو بھی تم نے جو معبود بنا لیا، سب کی نفی اللہ تعالیٰ کرے لا الہ، کیونکہ الہ جو ہے جنس کو بتا رہا ہے، یعنی جس کو تم معبود کہتے ہو تمہارے گمان میں، حالانکہ وہ معبود تو ہے نہیں ان ریالٹی، لیکن اس کے باوجود تم سمجھتے ہو کہ وہ خدا ہیں، تو اللہ فرمایا لا الہ، کہ تمام کے تمام کی اللہ نے نفی کر دی، کوئی بھی معبود نہیں ہے، یعنی معبود بننے کا حقدار بھی نہیں ہے، اسے معبود سمجھنا بھی نہیں چاہیے، لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں، الا ہو۔ اب یہ الا استثناء کے لیے آتا ہے، ایکسیپشن کے لیے، تو کیا ایکسیپشن کیا؟ الا ہوا، سوائے اس کے سے مراد کون؟ اللہ کے، یہ ہوا ضمیر جو ہے یہ معرفہ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے، ٹھیک ہے؟ تو لا الہ الا ہو، سوائے اس کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الرحمن الرحیم، یعنی کہ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اب یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی، ٹھیک ہے؟ وَطَلَبُوا آیَةً عَلَى ذَلِكَ، اب پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کی، اس کے اوپر دلیل مانگی۔ اگر معبود ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو ہمیں اس کی دلیل بتاؤ۔ پہلے تو انہوں نے پوچھی کہ جس رب کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں تو ہمیں پہلے بتائیں کہ وہ رب کی صفات کیا ہے، وہ کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اچھا، اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ معبود ایک ہے، اللہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ ہی وہ اکیلا معبود ہے جس کی بات کی جا رہی ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ تو کہنے لگے فنزل، پھر یہ آیت نازل ہے، ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کی تخلیق میں، والارض، اور زمین کی تخلیق میں، یعنی کہ وما فیہما من العجائب، زمین و آسمان کی تخلیق میں جتنے بھی قسم کے عجائب ہیں، ونڈرز ہیں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں،
یعنی کہ بالذہاب والمجیء، یعنی رات کا جانا، دن کا آنا، والزیادتی والنقصانی، یعنی کہ دن کا جو ہے ڈھلتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ تیز روشنی سے دھیرے 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 کم ہوتے 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 کمی آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کبھی پھر بڑھتے 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 جاتی ہے، یا پھر والزیادتی والنقصانی سے مراد یہ ہے کہ کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے سردیوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اور کبھی جو ہے دن بڑا ہو جاتا ہے گرمیوں میں اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو عجائبات آپ دیکھ رہے ہیں، دن لیل و نہار، دن اور رات کی تبدیلی میں، والفلکی، اور فلک سے مراد سفن ہے۔ سفن کا مطلب ہوتا ہے کشتی، کشتی جو پانی پر چلتی ہے اسے فلک کہتے ہیں۔ والفلکی التی، وہ تجری فی البحری، یعنی جو سمندر کے اوپر چلنے والی کشتی ہے، بحر یعنی سمندر، تجری کا مطلب چلنا، اس کے اوپر جاری ہونا۔ والفلکی التی تجری فی البحری، اور سمندر میں کشتی کا چلنا یہ بھی ایک دلیل ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اتنی بڑے جہاز کو، اتنی بڑی شپ کو، اتنے بڑے آپ دیکھتے ہیں پہاڑ جیسی کشتیاں ہوتی ہیں، حالانکہ ایک پتھر آپ پھینکے پانی کے اندر غرق ہو جاتا ہے، لیکن اتنا بڑا پہاڑ جیسا جہاز پانی کے اوپر تیر رہا ہوتا ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے قدرت کی ایک دلیل ہے۔ بما ينفع الناس، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، یعنی من التجارات والحمل، یعنی تجارات میں جو ہے، اور جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ میں اللہ تعالیٰ وہ بیان فرمائے۔ تجارت جب آپ کرتے ہیں تو مال کچھ خریدتے ہیں بیچنے ہیں، تو ایک ملک سے دوسرے ملک میں آپ سامان کو لے جاتے ہو، یا پھر آپ ٹریولنگ کرتے ہو اس کے اندر، والحملی، سوار، اس پر سوار ہوتے ہو، یہ دونوں قسم کے فائدے آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء، اور وہ جو جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، مما ان کیا نازل کیا، پانی کو، پانی کو نازل کیا سے مراد المطر ہے، مطر یعنی بارش۔ فاحیا به الارض، پس اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا، حیات بخشی، احیا به الارض، زمین کو زندہ کیا۔ تو زمین کو زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ نباتات کو اس میں سے اگایا۔ زندہ مردہ زمین اور زندہ زمین کا کنسپٹ یہ ہماری بول چال کے اعتبار سے، کہ جو زمین زرخیز ہوتی ہے اور نباتات کو اگاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے زرخیز ہے، زندہ ہے۔ اور اگر وہ بنجر ہو، یا پھر پہاڑی علاقے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل پتھریلی زمین ہو جس میں سے کوئی بھی نباتات نہیں اگتے، یا ریگستان ہو، تو ایسی زمین کو بنجر، یہ مردہ زمین کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پس اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین کو زندہ کیا، بعد موتها، اس کی موت کے بعد، یعنی اس کی موت کے بعد سے مراد کیا، یعنی کہ وہ پہلے بنجر تھی، وہ قابل کاشت نہیں تھی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، یسبہ، اس کے اوپر پانی کو یبسیہا ہے یہ لفظ، یبسیہا، اللہ تعالیٰ نے اسے پھیلایا، اور اس کے اوپر جو ہے نا آسمان سے بارش کو برسایا، اور پھر اس قابل بنایا کہ اس کے اندر سے نباتات اگے، وَبَثَّ، اور پھیلایا اسے، یعنی کہ فرقہ و نشر بھی، یعنی اس کو جو ہے نا ایکسپانڈ کر دیا، اس کی زرخیزی کو بڑھا دیا، وَبَثَّ، اس میں پھیلا دیا۔ اب یہ پھیلا کس چیز کو پھیلایا، فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر قسم کے جانوروں کو جو ہے چوپایوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پھیلا دیا، لِأَنَّهُمْ يَنْمُونَ، اس لیے کہ اس کے اندر وہ نشو نما پاتے ہیں، بِالْخَصْبِ الْكَائِنِ عَنْهُ، یعنی کہ جو چارہ وغیرہ چرتے ہیں، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، زمین سے اللہ نے سبزے کو اگایا، ٹھیک ہے، گویا کہ اس نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اب اس کے اندر جانوروں کو چھوڑ دیا، اب یہ جانور اس کے اوپر چرتے پھرتے ہیں، وَتَصْرِيفُ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کا چلنا اور ہواؤں کا پلٹنا، ٹھیک ہے، ہواؤں کا بدلنا، وتصریف الریاح، ریح کہتے ہیں ہوا کو، ریاح اس کی جمع ہے، تصریف کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، یعنی اللہ تعالیٰ تقلیبها جنوبا و شمالا حارتا و باردا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہواؤں کو چلاتا ہے، مشرق سے مغرب کی طرف، شمال سے جنوب کی طرف ہوائیں چلاتا ہے، اور کبھی سرد ہوائیں چلاتا ہے، کبھی گرم ہوائیں چلاتا ہے، والسحابی، اور یہ بادل، سحاب سے مراد بادل، غیم یعنی جو کالے بادل ہوتے ہیں جو بارش برسانے والے، والسحاب المسخری،
مسخر کا مطلب جو اللہ تعالیٰ کے تسخیر میں ہے، اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان بادلوں کو بھیجتا ہے۔ اب موسموں کا بدلنا آپ دیکھیں، برابر سیزن آتا ہے بارش کا تو اللہ تعالیٰ جو ہے بادلوں کو بھیجتا ہے، بارش برساتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف۔ یہ کچھ رینڈم نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک بالکل سیکوینس، ایک ترتیب میں چلتے ہیں یہ سارے۔ موسم آتا ہے تبھی بادل آتے ہیں، موسم چلا جاتا ہے بادل چلے جاتے ہیں، جہاں برسانا ہوتا ہے وہیں برستے ہیں، پانی کے علاقے یا پھر زرخیز زمینوں کے علاقے وہاں اللہ تعالیٰ بارش کو برساتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں بھی۔ المذل یہ کیا ہے لفظ؟ ہاں، المذلل بامر اللہ تعالی یصیر الی حیث شاء اللہ، کہ یہ مذلل جو تمہارے اوپر جو بادل تمہارے سروں پر تمہیں نظر آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیر کرتے ہیں اور اللہ انہیں چلاتا ہے جہاں اس کی مرضی ہے۔ بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان، بغیر کسی علاقے کے، لآیات، دلیلیں ہیں، دالات علی وحدانیتہ تعالی، یعنی کہ آپ زمین و آسمان کے اندر غور کریں گے تو بے شمار اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے، یعنی وہ قوم جو عقل رکھتی ہے۔ لقوم یعقلون سے مراد یتدبرون، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کو بتلا دیا ہے۔ اب یہ آیت سائنسی فیکٹس کے اوپر مبنی ہے، یہ پورے جغرافی اور بایولوجی وغیرہ کے کانسیپٹس کو بتا رہی ہے، یہ سائنس کے کانسیپٹس کو بتا رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر آیت پیش کی کہ اگر تم غور کرو کہ بادلوں کو چلانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ہواؤں کو سرد اور گرم کو بھیجنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، جانوروں کو اس طرح سے پیدا کرنا اور ان کو جو ہے ان کی نشو نما کرنا یہ بھی تم نہیں کر سکتے، دن اور رات کو بدلنا یہ بھی تم نہیں کر سکتے، سمندر میں کشتی کو چاہیں تو ہم غرق کر دیتے ہیں لیکن سمندر پر ہم اسے تیراتے ہیں، یہ تم نہیں کر سکتے، مردہ زمین کو زندہ کرنا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، آسمان سے بارش بھی پاکیزہ پانی ہم نازل کرتے ہیں، ہماری ہی یہ کیا کہتے ہیں یہ ہماری ہی قدرت ہے، باقی تم نہیں کر سکتے۔ تو یہ زمین و آسمان میں جو بھی تم غور کرو گے اس سے پتا چلے گا کہ اس کا بنانے والا صرف ایک ہی اللہ ہے، اس کے علاوہ یہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اتنے بڑے کام کرنے کے لیے علم بھی چاہیے، علم کے ساتھ قدرت بھی چاہیے، طاقت بھی چاہیے، اور اس میں شرکت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شرکت ہوگی تو پھر اختلاف ہوگا، دو خدا ہوں گے تو لڑے گا، ایک چاہے گا کہ فلاں علاقے میں بارش ہو، دوسرا چاہے گا کہ بارش نہ ہو، اب دونوں میں اختلاف ہو جائے گا تو پھر کس کی چلے گی؟ جو طاقتور ہوگا اس کی چلے گی، اگر جو طاقتور ہے پھر تو وہ خدا بننے کے زیادہ حقدار ہے، اور جو کمزور ہے وہ خدا نہیں بن سکتا۔ تو یہ دلیلیں ہیں، جو غور و فکر کرے گا اس کے اندر اس سے پتا چلے گا کہ تمام کائنات کے بنانے والا صرف ایک ہی رب ہے اور وہی اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے یہ کافی ہے۔ تو پچھلی آیت یہی تھی کہ لوگوں نے دلیل مانگی کہ اللہ کون ہے، پہلے پوچھا تو اس کے بارے میں بتایا، پھر اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہی رحمان الرحیم ہے اور ایک ہی معبود ہے، اس پر کیا دلیل ہے، تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ چلیے اس پر اختتام کرتے ہیں، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔